الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حاضرین گرامی قدر، آج قرآن و سنت کی روشنی میں ہم انسان کا مقام و مرتبہ، انسان کی کرامت و شرافت سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 تلاوت کی گئی ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے انسان کو عزت بخشی، ہم نے انسان کو عزت بخشی ہے، انسان کو معزز بنایا، انسان کو مکرم بنایا۔ جتنی مخلوقات ہیں اس میں انسان کو ہم نے عزت عطا فرمائی۔ تو یہ تکریم، انسان کو اللہ نے تکریم عطا فرمائی ہے، انسان ایک مکرم مخلوق ہے۔ پھر دوسری نعمتیں ذکر فرمائیں، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، ہم نے انسان کو خشکی اور تری میں سواریاں عطا فرمائیں۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ رزق عطا فرمایا، نے انسان کو عزت بھی دی، اس کے ساتھ اس سرزمین پر زندگی گزارنے کے لیے جتنی ضرورتیں تھیں وہ بھی ہم نے انسان کو فراہم کی۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے جتنی مخلوقات پیدا کی ان میں بہتوں پر انسان کو فضیلت عطا فرمائی۔ تو انسان مکرم بھی ہے اور انسان افضل بھی ہے، اشرف المخلوقات بھی ہے، یہ انسان کا مقام ہے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ذکر فرمائی، اس مقام پر جہاں پہلے اللہ نے حضرت آدم کی تخلیق اور ابلیس کا واقعہ ذکر فرمایا کہ جس میں ابلیس نے انسان کی عظمت کو، انسان کی کرامت اور فضیلت کو تسلیم کرنے سے انکار کیا اور راندہ درگاہ ہوا۔ تو اس واقعے کے بیان کے بعد اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ ہم نے ابلیس سے یہ جو سلوک کیا، حالانکہ وہ ہمارا بڑا عبادت گزار تھا، یہ سلوک اس لیے کیا کہ جس مخلوق کو ہم نے فضیلت دی، جس مخلوق کو ہم نے عزت دی ہے، یہ اسے ماننے سے انکار کر رہا ہے اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہے کہ انا خیر منہ، اس لیے ہم نے اس کو دھتکار دیا، یہ رجیم ہے۔ آسمانوں پر ابلیس نے انکار کیا تھا، جس کی وجہ سے وہ پستیوں میں گرایا گیا۔
زمین پر حضرت آدم اور حوا کو اللہ نے اتارا. اس زمین پر تاریخ انسانی میں سب سے پہلی انسان کی بے حرمتی، انسان کی سب سے پہلی بے حرمتی وہ قابیل کے ہاتھوں ہوئی. دونوں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، حابیل بھی اور قابیل بھی. اور اس واقعے کو اللہ نے تفصیل سے سورہ المائدہ میں بیان فرمایا، آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 32 تک. اس واقعے کو قرآن پاک میں ہم مطالعہ کرتے ہیں. ارشاد ہے کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، آدم کے دونوں بیٹوں کا قصہ انہیں آپ ٹھیک ٹھیک سنا دیجیے. ان کے سامنے آدم کے دونوں بیٹوں کا حال ٹھیک ٹھیک آپ تلاوت کیجیے، بتا دیجیے کہ ان بیٹوں کا حال کیا تھا اور اس سے تم نے کیا سبق حاصل کرنا ہے. اذ قربا قربانا، دونوں نے اللہ کے حضور قربانی پیش کی. قرآن پاک میں صرف اتنا ہی مذکور ہے. کسی معاملے میں ان دونوں بھائیوں کا آپس میں جھگڑا ہوا جس کا ذکر قرآن میں نہیں، لیکن اتنا اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے آپ کو برحق ظاہر کرنے کے لیے کہ کون ہم میں سے حق پر ہے، کون سچا ہے، اللہ کے حضور قربانی پیش کی. روایت میں ہے کہ حابیل وہ گلہ باندھ تھے، جانور پالتے تھے، ریوڑ چراتے تھے، اور قابیل یہ بڑا تھا اور کاشتکار تھا، کسان تھا. اب جو کچھ ان کی انکم ہوتی تھی اس سے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی. انہوں نے، حابیل نے تو بڑا اچھا جانور اپنے ریوڑ سے لیا اور اللہ کی راہ میں قربان کیا. اس نے جب گٹھا اٹھایا قابیل نے تو اس میں کچھ اچھا غلہ بھی تھا، تو اچھا غلہ اس سے نکال لیا اور ردی ہلکا وہ اللہ کے حضور پیش کیا. دیکھیے یہاں قربانی کا لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ ذبیحے کے معنوں میں نہیں ہے بلکہ نیاز کے معنوں میں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں صدقہ کیا، نیاز پیش کی، نذرانہ پیش کیا. اب ظاہر ہے کہ جیسی نیت ویسی مراد. اس زمانے میں قبول کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آسمانی آگ ہوتی تھی، جس کی قربانی، جس کی نذر قبول ہوتی تھی اسے وہ کھا جاتی تھی، اور جو بچ جاتا تھا وہ مردود اس کو سمجھا جاتا تھا. یہ اسرائیلی روایات، تورات میں یہ چیزیں مذکور ہیں. تو انہوں نے اپنی جب قربانی پیش کی تو ایک کی قبول ہو گئی، فتقبل من احدہما، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے کی یعنی قابیل کی قربانی قبول نہ ہوئی. اب چاہیے تو یہ تھا کہ اپنی نیت کا جائزہ لیتا کہ میرے اندر کیا کمی رہ گئی، میری قربانی کیوں قبول نہیں ہوئی. جھگڑا تو پہلے سے تھا، اب مزید حسد میں مبتلا ہوا اور اتنا برافروختہ ہوا، کہنے لگا لأقتلنک، میں تجھے قتل کر کے رہوں گا، میں تجھے مار ڈالوں گا. اس پر حابیل نے کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، دیکھو اللہ تو بس متقیوں سے قبول فرماتا ہے. یعنی تمہیں اپنے عمل اور اپنی نیت کا جائزہ لینا چاہیے. اللہ کے یہاں تقوی باریاب ہوتا ہے. سورہ حج میں دیکھیے ہم جو قربانیاں کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ جل شانہ نے یہی بات فرمائی ہے
لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کی بارگاہ میں ان جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ان کی کھالیں پہنچتی ہیں، نہ ان کا خون وہاں پہ پہنچتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں اگر کوئی چیز دیکھی جاتی ہے تو وہ تمہارے دل کا حال دیکھا جاتا ہے کہ تم نے کس نیت سے، کس جذبے سے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ اور جو سب سے پہلی قربانی حابیل نے دی، اس قربانی میں بھی یہی بات سمجھائی گئی کہ قبول اللہ کے یہاں قبولیت تقوی سے ہوتی ہے، حسن نیت سے ہوتی ہے۔ انما الاعمال بالنیات، نیتیں اچھی ہوں تو اعمال قبول ہوتے ہیں، یعنی اعمال کی روح وہ اصل میں تقوی ہے، وہ حسن نیت۔ تو تمہیں اپنی نیت کو درست کرنا چاہیے۔ پھر کہا اچھا اگر تم میرے قتل پر تلے ہوئے ہو تو لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر تم میرے قتل کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے، ہاتھ بڑھاؤ گے، میں تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ یعنی میں ایسا نہیں بننا چاہتا ہوں کہ کسی پر ہاتھ بڑھاؤں از اپنی طرف سے میں کسی جرم کا ارتکاب کروں۔ میں اس گناہ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتا، جو کرو وہ تم کرو گے، میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا تمہاری جانب، ابتدا تمہاری ہی طرف سے ہوگی۔ کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یہ بنیادی چیز ہے جو انسان کو گناہوں سے بچاتی ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ یہ ڈر اور خوف کس بات کا ہے؟ کہ میں جو کچھ کروں گا اللہ کے ہاں مجھے اس کا جواب دینا ہے۔ اس جواب دہی کا احساس، اکاؤنٹیبلٹی، اس کا احساس اور اس کا یقین انسان کو گناہوں سے، معصیت سے روکتا ہے۔ تو کہا کہ مجھے اللہ رب العالمین کا خوف ہے، اس کا ڈر ہے۔ اور دیکھیے یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ سورہ الرحمن میں فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، جو اس بات سے ڈر گیا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے، اللہ اسے 2 جنتیں عطا فرمائے گا۔ تو حضرت حابیل نے کہا کہ مجھے تو اللہ رب العالمین کا ڈر ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، میں چاہتا ہوں کہ میرا گناہ اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹے، اس کا وبال تجھ ہی پر پڑے، میرا گناہ، میرے قتل کا گناہ، اور اس سے پہلے جو کچھ گناہ کر چکا ہے اس سب کا وبال تجھ ہی پر پڑے، میں اس گناہ میں شریک نہیں ہونا چاہتا۔ اور ظاہر ہے کہ جب وبال تجھ پہ پڑے گا اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ کل کو تو اہل جہنم میں شمار ہوگا، جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اور اس پر کسی کو حیرت اور تعجب نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ، ظالموں کی یہی سزا ہے کہ انجام جہنم ہے۔ جو جیسا یہ جو گناہ ہیں، اس دنیا میں انسان جو کچھ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، یہ گناہ در حقیقت آگ ہیں۔ یہاں تو کچھ وقت کے لیے عیش ہے، لذت ہے، چسکا ہے، لیکن اس کی تہ میں آگ چھپی ہوئی ہے جو قیامت کے دن ظاہر ہوگی اور انسان اس آگ میں جلایا جائے گا۔ چاہیے یہ تھا
کہ قابیل سمجھ جاتا، یعنی حابیل بھائی بھی ہے، سگا بھائی ہے، اور پھر اس کے ساتھ اللہ کا خوف وہ دلا رہے ہیں، آخرت کا انجام یاد دلا رہے ہیں حابیل، تو اگر دل میں ذرا سا بھی احساس ہوتا تو یقیناً وہ پیچھے ہٹ جاتا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا، اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے خوشنما بنا دیا، اس کا جی اسی پر مطمئن ہوا کہ میں اپنے بھائی کو مار ہی ڈالوں، نہیں کوئی باز نہیں آیا وہ۔ یہاں ایک بات پر غور کیجئے، یہاں شیطان کا ذکر نہیں ہے کہ شیطان نے اس سے قتل کروایا، بلکہ فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، بھائی کا قتل اس کے نفس نے اس کے لیے آسان کر دیا، اس کے لیے خوشنما بنا دیا۔ انسان کے دو دشمن ہیں، ایک شیطان ہے اور اس سے بڑا دشمن، شیطان سے بڑا دشمن وہ خود انسان کا اپنا نفس ہے، جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے۔ انسان کے نفس نے، قابیل کے نفس نے، نفس یعنی خواہش نفسانی، خواہش انسانی، وہ خواہش، نفس سے مراد وہ خواہش جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، اور انسان اللہ کی نہ مانے اور اپنی خواہش کی پیروی کرے، یہی نفس ہے۔ تو قابیل نفس کے پیچھے چلا، فقتلہ، حابیل کو قتل کر دیا، اپنے بھائی کو مار ڈالا۔ جب قتل کر دیا، اب فاصبح من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، قسم ہے تاریخ انسانی کی، انسان خسارے میں، نقصان میں، گھاٹے میں، مگر جو اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں اور اللہ کی مان کر زندگی بسر کرتے ہیں، وہ اس گھاٹے سے بچ جاتے ہیں۔ اب یہاں قابیل نے اللہ کی نہیں مانی، اللہ کو تو مانتا تھا، دونوں مسلمان تھے، لیکن اللہ کی بات نہیں مانی اور اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب وہ خاسرین میں شامل ہو گیا، گھاٹا اٹھانے والوں میں شامل ہو گیا کہ اس کی آخرت برباد ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا یاد کیجئے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ تو یہ خسارہ، جیسے ہم دنیا میں کاروبار میں خسارے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طرح آخرت کے خسارے سے بچنا یہ بھی عقل مند انسان کا کام ہے کہ آخرت کے خسارے سے بچے۔ تو وہ خاسرین میں سے ہوا، قتل تو کر بیٹھا، لیکن اب کرنا کیا ہے؟ میں نے لاش پڑی ہوئی ہے، اس سے پہلے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا تھا، یہ پہلا قتل تھا، پہلی موت تھی، کیا کروں؟ تو اللہ نے ایک کوہ بھیجا، یبحث فی الارض، جو زمین کھودتا تھا، لیوریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ اسے بتائے، اسے سمجھائے کہ کیسے اپنے بھائی کی لاش چھپائے۔ ایک کوا مردہ، ایک دوسرا کوا آیا اور اس نے اپنی چونچ سے زمین کھودی اور اس میں مردہ کوے کو ڈالا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ تو اس کوے نے آ کر قابیل کو یہ سمجھایا کہ دیکھو اس طرح پر یہ لاش چھپاؤ، اس کی قبر اس طرح پہ بناؤ۔
خود کوے کو بھیجنا اللہ نے بھیجا، فبعث اللہ نے بھیجا۔ روایت میں ہے کہ در حقیقت یہ کوئی فرشتہ تھا جو کوے کی شکل میں آیا، اور کوے کی شکل میں کوئی اور مخلوق بھی تو آ سکتی تھی، کسی اور مخلوق کی شکل میں بھی آ سکتا تھا، لیکن کوے کی شکل میں بھیجا تاکہ انسان کو یہ جو قابل ہے، خاسر ہے، گھاٹا اٹھانے والا اور قاتل بن گیا، اس کو غیرت دلائی جائے کہ تو کوے سے بھی بدتر ہے، اس مردار خور جانور سے بھی تو کیا گزرا ہے، تیرے پاس کوے جتنی عقل بھی نہیں ہے۔ چنانچہ کہتا ہے یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، ہائے میری کمبختی، کیا میں اس سے بھی گیا گزرا ہوا کہ اس کوے جیسا ہی ہو جاؤں، فاواری سوءۃ اخی، اور اپنے بھائی کی لاش کو میں چھپاؤں، فاصبح من النادمین، شرمندہ ہوا، شرمندہ اپنے قتل کے جرم پر نہیں، شرمندہ اپنی عقل اور اپنی بے بسی بیچارگی پر شرمندہ ہوا۔ یہ پہلا قتل تھا جو اس زمین پر انسان کے ہاتھوں انسان کا ہوا۔ اللہ جل شانہ اس واقعے کے حوالے سے ہمیں سبق عطا فرما رہا ہے، من اجل ذالک، اس وجہ سے، یعنی اس قتل انسانی میں، اس جرم میں جو مفاسد ہیں اور اس کا برا انجام ہے، اس کے نتیجے میں جو خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، اس وجہ سے کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا، ان پر یہ فرض کر دیا، اور صرف بنی اسرائیل پر نہیں بلکہ سب انسانوں کے لیے اللہ نے یہ حکم فرض کر دیا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، کہ جس شخص نے خون کے بدلے میں نہیں، فساد کے بدلے میں نہیں، بغیر کسی وجہ کے کسی انسان کو قتل کیا، ایک تو یہ ہے کہ کسی نے قتل کیا، اس کے بدلے میں اسے قتل کیا جاتا ہے، یا کوئی زمین میں ملک میں فساد برپا کرتا ہے، بد امنی پھیلاتا ہے، اس وجہ سے اس کو قتل کیا جاتا ہے، ایسا کسی شخص وہ جرم نہیں ہے بغیر کسی وجہ کے جو شخص کسی کو قتل کرتا ہے، ناحق قتل کرتا ہے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے سب انسانوں کو قتل کیا، ایک انسان کو نہیں، ایک انسان کو نہیں، گویا اس نے سب انسانوں کو قتل کیا۔ اور اس کے برعکس وَمَنْ أَحْيَاهَا، جو کسی ایک انسان کی جان بچاتا ہے، جو کسی ایک انسان کی جان بچاتا ہے، جان بچانے کی صورتیں مختلف ہو سکتی ہیں، اس پر غور کرتے جائیے، وَمَنْ أَحْيَاهَا، جو بھی صورت ممکن ہو، کسی ایک انسان کی جان بچاتا ہے، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا اس نے سب انسانوں کی جان بچائی، انسانوں کی جب ایک کی جان بچائی، گویا اس نے سب انسانوں کی جان بچانے کی راہ کھول دی، اور جو قتل کرتا ہے ایک انسان کو، وہ گویا سب انسانوں کو قتل کرنے کی راہ کھول رہا ہے، وہ یہ دروازہ کھول رہا ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اچھی رسم معاشرے میں ڈالتا ہے، اچھی رسم ڈالتا ہے، اچھی روایت ڈالتا ہے، نیکی کا کوئی کام شروع کرتا ہے، قیامت تک جب تک لوگ وہ کام کرتے رہیں گے، جو لوگ بھی کام کریں گے، یہ جو بانی ہے اس رسم کا، اس روایت کا، نیکی کا، یہ بھی ان کے ثواب میں شریک ہوگا۔ اور جو کسی بری رسم کا آغاز کرتا ہے، کسی گناہ کا، بری ریت کا آغاز کرتا ہے، قیامت تک جو لوگ بھی اس پہ عمل کریں گے، اس کے گناہ میں یہ شخص بھی شریک ہوگا۔ تو اللہ نے یہ اصول دے دیا کہ اخلاقی طور پر اخلاقی سزا یہ ہے کہ یہ ایک انسان کو قتل نہیں کر رہا، گویا سب انسانوں کو قتل کر رہا ہے۔ یہ دیکھیے، قتل کے حوالے سے
اللہ جل شانہ نے اخلاقی سزا بیان فرما دی۔ ایک اس کی دنیاوی سزا بھی ہے، جو قتل کرتا ہے اس کی ایک دنیاوی سزا بھی ہے، وہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى، لوگو تم پر قتل میں تم پر قصاص فرض ہے۔ یہاں بھی فرمایا کہ کتبنا علی بنی اسرائیل، وہاں فرمایا کتب علیکم القصاص فی القتلى۔ ان مقتولین کے حوالے سے جہاں جہاں کوئی قتل ہو جائے تو تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے کہ اس کا قصاص لیا جائے، اس کا بدلہ لیا جائے۔ دیکھیے اللہ جل شانہ نے انتقام کا لفظ ذکر نہیں فرمایا، قصاص جیسا کیا ہے ویسا اس کو بھگتنا پڑے گا، برابر ہوگا، قصاص ہے۔ یہ دنیا کی سزا، اور یہ سزا دنیا کی سزا یہ تو ہے قتل عمد کی، جان بوجھ کر کسی نے قتل کیا، اور قرآن ہی یہ فرماتا ہے کہ جو شخص خطأً کسی کو قتل کر دے، غلطی سے کسی کو قتل کر دے، تو اس کی سزا کیا ہے؟ دیت ادا کرے، اور مومن غلام کو آزاد کرے، یہ کفارہ۔ اور اگر غلام آزاد نہیں کر سکتا ہے، یعنی دیت ہے یا مومن غلام کی آزادی ہے، اور آج کل کے دور میں غلام نہیں، نہ کافر ہے نہ مومن ہے، ختم ہو گیا یہ سلسلہ، تو اب کیا کرے گا؟ دیت، اور 2 مہینے پے در پے روزے رکھے، 2 مہینے پے در پے۔ پے در پے کا معنی کہ اگر ایک روزہ بھی درمیان سے چھوٹ گیا کسی وجہ سے، خواہ بیماری کی وجہ سے، اثر نو پھر روزے رکھنا شروع کرے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ تاکہ انسان کی حیوانیت، انسان کی بہیمیت مغلوب ہو جائے، انسان کی ملکوتیت وہ غالب آئے اور بہیمیت اور حیوانیت میں مغلوب ہو جائے۔ تو سوچئے کہ اس میں اللہ نے ہمیں کیا بات سمجھائی ان روزہ رکھوانے سے، کہ جب یہ شخص کسی کو قتل کر رہا ہے، عمد کی صورت میں نہیں بلکہ خطا کی صورت میں کوئی آدمی اس کے ہاتھ سے مارا جاتا ہے، تو اس وقت اس کی حیوانیت غالب آ گئی ہے اور اس کی انسانیت مغلوب ہو گئی۔ اس کی یعنی اس کو بڑی احتیاط کرنی چاہیے، سوچ سمجھ کر فائر کرنا چاہیے تھا۔ اور سوچئے کہ جب قتل خطا کی صورت میں یہ حال ہے تو قتل عمد کی صورت میں یہ انسان کن پستیوں میں جا گرتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ دنیا میں تو اس کی سزا وہی ہے جو کسی درندے کی انسانی معاشرے میں سزا ہے، یعنی کوئی درندہ اگر انسانی معاشرے میں گھس آئے تو اس کو فائر کیا جاتا ہے، مارا جاتا ہے، ورنہ یہ ہے کہ سب انسانوں کو وہ ہلاک کرے گا۔ تو اسی طرح یہ شخص اب انسان نہیں رہا، درندہ بن گیا۔ جو شخص کسی کو جان بوجھ کے قتل کرتا یہ درندہ ہے، اور اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو بھی قتل کیا جائے تاکہ باقی انسانی معاشرہ پر امن رہے اور محفوظ رہے۔ اور آخرت کی سزا کیا ہے؟ فجزاؤہ جہنم، جہنم میں ڈالا جائے گا، چند دنوں کے لیے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اللہ کا اس پر غضب ہے، اللہ کی اس پہ لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ 4 چیزیں اللہ نے آخرت کے عذاب میں ذکر فرمائیں۔ یہ ہے قتل عمد کی سزا۔ اور دیکھیے قرآن پاک میں جہاں اللہ نے یہ ذکر فرمایا کہ جو شخص کسی کو قتل کرتا ہے، من قتل نفسا، کسی نفس کو، کسی انسانی جان کو قتل کرتا ہے، اس میں اللہ نے نفسا مسلمن نہیں فرمایا، جو کسی مسلم کو قتل کرتا ہے، نہیں، خواہ وہ مسلم ہو خواہ وہ نان مسلم ہو، غیر مسلم ہے، جو بھی کسی کو قتل کرتا ہے اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو بھی قتل کیا جائے تاکہ باقی انسانی معاشرہ وہ محفوظ رہے اور پرامن رہے۔ اسلامی ریاست میں یا دنیا میں بسنے والے جتنے بھی انسان ہیں، سب کی جان، سب کا مال، سب کی عزت آبرو کو اسلام تحفظ دیتا ہے۔ قرآن اور سنت کا یہ واضح فیصلہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی احادیث ہیں، جس میں ایک میں آپ نے یہ فرمایا کہ اگر
لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبہم اللہ فی النار، اگر زمین و آسمان کی ساری مخلوق کسی ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں، ایک مومن کے قتل میں شریک ہیں زمین و آسمان کی ساری مخلوق، اللہ اس قتل کے جرم میں ان سب کو جہنم میں اوندے منہ گرائے گا۔ یہ کوئی معمولی جرم ہے؟ قتل کر دینا بہت سنگین جرم ہے، بڑا بھیانک جرم ہے۔ اس بھیانک، ابھی گزشتہ جمعے کو آپ نے دیکھا اس سیالکوٹ میں کتنے بھیانک، خوفناک اور اندوہناک جرم کا ارتکاب کیا گیا، اور آپ وہ مناظر دیکھیں، ایسا لگتا تھا کہ یہ انسان نہیں ہے، بھیڑیے ہیں جنہوں نے کسی انسان کو گھیر لیا ہے۔ اور کتنے سفاک، کتنے ظالم، کتنے سنگ دل کہ جلا رہے ہیں، اپنی جیکٹس اوپر ڈال رہے ہیں آگ بھڑکانے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی فلم بنا رہے ہیں۔ انہیں احساس ہی نہیں کہ کس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں یہ لوگ۔ بہت بڑا جرم ہے، بڑی بھیانک ان کی یہ خطا ہے، بہت ہی بھیانک، اسلامی تعلیمات کے تو سراسر خلاف ہے۔ خود پاکستان، اہل پاکستان کو پوری دنیا میں بدنام کر کے رکھ دیا، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بہت سے واقعات ہو چکے، اور ان واقعات کی بنیاد کیا ہے؟ شدت پسندی، دین کے کسی حکم کی غلط تشریح۔ میں 1 منٹ زائد لے رہا ہوں اس لیے کہ یہ جو وہاں بھی جو نعرے لگائے جا رہے تھے اس میں ایک حدیث کو کوٹ کیا جا رہا تھا، من سب نبیا فاقتلوا، من سب نبیا فاقتلوا۔ میں دیکھتا ہوں گزشتہ 3-4 سال سے کہ اس حدیث کو لے کر نعرے لگاتے ہیں ایسے جیسے کچھ دیوانے ہوتے ہیں، مجنون ہیں۔ بھائی حدیث ہے، اور قتل اور سب انبیاء، گستاخی انبیاء یہ جرم ہے جس کی سزا تورات میں اور ہماری سنت میں موجود ہے کہ وہ قتل ہے، لیکن یہ حکم کس کے لیے ہے؟ یہ سزا کون دے گا؟ اس پر بھی تو غور کرو، اس پر بھی تو غور کرو۔ یہ بالکل اسی طرح پر ہے جیسے قرآن پاک میں ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ۔ زنا کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے مارے۔ فجلدوا، یہاں فقتلوا، یہاں فجلدوا، وہی حکم ہے۔ اسی ابھی یہ جو آیات ہمارے سامنے ہیں ان میں فرمایا گیا کہ والسارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما، چور کی سزا یہ ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں۔ فاقطعوا یہ امر کا صیغہ ہے، بالکل ایسے ہی جیسے وہاں فقتلوا کا صیغہ ہے۔ تو کیا ہر شخص زنا کی سزا دینے لگ جائے گا؟ کیا ہر شخص چور کا ہاتھ کاٹے گا؟ ہرگز اس کی اجازت نہیں ہے۔ یہ سزا ہے، لیکن اسے نافذ کون کرے گا؟ جو ارباب حل و عقد ہیں، جو حکومت ہے، عدالت ہے، وہ تحقیق کرے کس کا جرم کتنا ہے، کیا یہ جرم ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا، اور پھر اس کی کیا سزا ہونی چاہیے، یہ عدالت طے کرے گی۔ کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے، کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ از خود اٹھے اور کسی کو سزا دینے لگ جائے، خواہ وہ خود اس سے متاثرہ ہی کیوں نہ ہو۔ وہ خود اس سے اگر متاثر ہے تب بھی اسے یہ حق نہیں ہے کہ وہ از خود کسی کو سزا دے۔ سزا دینے کا حق حکومت کو ہے، عدالت کو ہے، ورنہ پورے معاشرے میں انارکی پھیل جائے گی، بد امنی پھیل جائے گی۔ اور یہ قرآن و سنت سے یہ چیزیں بالکل واضح ہیں۔ تو جو حدیث کے یہ نعرے لگاتے ہیں یہ بالکل اسی طرح پر ہے جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور میں ایک طبقہ پیدا ہوا تھا خوارج کا، اور انہوں نے جب حضرت علی نے تحکیم کو قبول کیا کہ ٹھیک ہے آپ جج ہمارے فیصلہ کریں، تو انہوں نے نعرہ لگا دیا ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا۔ آپ نے جو عمرو بن عاص کو اور ابو موسیٰ اشعری کی تحکیم کو قبول کیا ہے یہ قرآن کے خلاف ہے، اور جو قرآن کو قبول نہیں کرتا وہ کافر ہے، لہٰذا معاذ اللہ کہا کہ آپ کافر ہیں۔
یعنی صحابہ موجود، حضرت علی کرم اللہ وجہ جیسا عالم باب العلم موجود ہے، انہیں کہتے ہیں کہ آپ کو قرآن سمجھ نہیں آیا اور ہمیں قرآن سمجھ میں آیا۔ یہ جو شدت پسندی ہے، یہ سب سے پہلا فتنہ ہے جو اس امت کے اندر پیدا ہوا، یہ خوارج کا فتنہ۔ اور انہوں نے آیت کی آڑ لی، اور حضرت علی نے فرمایا جو فرمایا تھا، آج ہم بھی وہی بات کہتے ہیں، کلمۃ حق ارید بہا الباطل، بات سچی ہے، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلے گا، لیکن اس سے یہ لوگ غلط فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، باطل مقاصد کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح یہ حدیث جس کو بڑی شد و مت سے رٹوا دیا گیا اور اس کو ایک نعرہ بنا دیا گیا ہے، یہ حدیث ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، شفا میں قاضی عیاض نے ذکر کی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ الفقہ الاسلامی و ادلتہ، اس میں ڈاکٹر وہبہ زحیلی نے انہی کے حوالے سے یہ حکم ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو مانتے ہیں، لیکن اس حکم پر عمل کون کرے گا؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ ذمہ داری حکومت کی ہے، یہ ذمہ داری عدالت کی ہے۔ کسی شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اٹھے اور کسی کو خود قتل کرنا شروع کر دے، یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، ورنہ قرآن کے مطابق وہ خود جہنم میں جائے گا۔ ایسے لوگ جو اٹھتے ہیں اور ہنگامہ برپا کرتے ہیں اور سڑکیں بند کرتے ہیں، لوگوں کی گاڑیاں توڑتے ہیں، پولیس کو قتل کرتے ہیں، یہ لوگ اپنے لیے خود جہنم کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔